اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب مل کے پڑھ لے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں، کیوں کر نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو بار دیگر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا دین کو سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بزرگوں کی موجودگی میں چھوٹے صرف سبق سناتے ہیں، تو میں صرف چند ایک گزارشات پیش کر کے مائک جو ہے وہ قبلہ کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں، میں بھی آپ کے ساتھ انہی کی گفتگو سماعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ صرف دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ آیت مقدسہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض اوقات انسان دین اور دنیا کو جمع کر کے گزارا کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور رسم و رواج کو ترجیح دے دیتا ہے۔ صرف دو باتیں میں گوش گزار کروں گا۔ اس میں سے پہلی بات، جو قوم عالم پالنا جانتی ہے، جو قوم عالم پالنا جانتی ہے ان کی نسلیں کبھی بے دین نہیں مرتی۔ جس قوم نے عالم پالے ہوں گے ان کی نسلیں بے دین نہیں مریں گی۔ آج اہل سنت و جماعت کی جو ترجیحات ہیں عوام الناس کی سطح پہ وہ کچھ اور ہو گئی۔ ہم نے مدارس کو ویران کیا، علماء تیار نہیں کیے، نقصان کیا ہوا کہ آنے والی نسلیں دین سے دور ہو گئی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سٹیج اہل سنت کا، عوام اہل سنت کی، پیسہ اہل سنت کا، نعرے اہل سنت کے اور عقیدے رافضیوں کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب کچھ اہل سنت کا، اور ہم نے ایسے لوگوں کو مسند دے دی جنہوں نے آ کر عقیدے رافضیوں کے بیان کیے، اور ہمارے لوگوں نے ان پہ نوٹ بھی نچھاور کیے، ان کے نعرے بھی لگائے، ان کو داد بھی دی۔ ہم نے آج تک یہی پہچان نہیں کی کہ ہمارے دین سے مخلص کون ہے، ہمارے مسلک سے مخلص کون ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ خاندان کے مزاج کے خلاف بات کرے تو سارا خاندان پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ خاندان سے مخلص نہیں ہے، اور آپ کے مسلک سے لوگوں نے غداری کی، ہمیں پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ وہ ایک چڑیا تھی، اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے تو میں دوسری بات کی طرف چلا جاؤں گا۔ ایک چڑیا تھی اور اس کا ساتھ چڑا تھا، وہ دونوں درخت کی ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا رومی نے اس کو مثنوی کے اندر لکھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شکاری باغ میں داخل ہوتا ہے، جبہ اس نے پہنا ہوتا ہے، دستار اس نے باندھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ اب وہ باغ میں داخل ہوتا ہے تو جو چڑیا ہوتی ہے وہ چڑے سے کہتی ہے کہ مجھے یہ شکاری محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اڑ چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جبہ کبہ اس نے پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، صوفی بندہ ہے، اس نے کیا شکار کرنا ہے۔ چڑیا نے اس کو پھر سمجھایا
کہ مجھے شکاری محسوس ہوتا ہے، ہمیں اڑ جانا چاہیے۔ وہ چڑے کو بات سمجھ نہ آئی، اتنے میں صوفی صاحب نے تیر نکالا، شکار کیا، چڑے کو تیر لگا، وہ گرا اور مر گیا۔ اب چڑیا نے جنگل کے بادشاہ شیر سے شکایت کی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے کہا کہ تیرے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو انصاف تجھے ملے گا، بندہ میں پکڑ لیتا ہوں، سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، کیونکہ ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ اب بادشاہ نے، شیر نے جنگلی جانوروں کو حکم دیا کہ وہ جو صوفی صاحب ان کو پکڑ لو۔ اب ان کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ کی کچہری لگ گئی۔ بادشاہ نے چڑیا کو بلایا اور بادشاہ چڑیا سے کہنے لگا، دیکھ مجرم ہم نے پکڑ لیا ہے، اب اس کو سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ چڑیا کا جواب سنیں۔ چڑیا کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے اس کو سزا نہیں دینی، بس ایک جملہ کہنا ہے، اور اس سے کہیں کہ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ اس جملے کے اوپر پہرا دے گا اور میری اس بات پر عمل کرے گا، سزا میں نے کوئی نہیں دینی۔ بادشاہ کہنے لگا، تیری مرضی ہے، سزا دے، معاف کر، نصیحت کر، وہ تیری مرضی ہے۔ چڑیا نے کہا کہ صرف ایک نصیحت کرنی ہے اور یہ وعدہ کرے کہ زندگی بھر اس بات کے اوپر پہرا بھی دے گا اور عمل بھی کرے گا۔ چڑیا اس صوفی سے کہنے لگی کہ صوفی صاحب، دوبارہ اگر شکار کرنا ہوا نا تو لباس دین والا نہ پہن کے آنا، اگر دوبارہ شکار کرنے آؤ تو لباس شکاریوں والا پہن کے آنا، دین کا لبادہ اوڑھ کر شکار کرنے نہ آنا۔ مولانا رومی نے اس کے بعد جو خلاصہ لکھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کی جڑیں کاٹنے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی پہچان تو کریں کہ ہمارے مسلک کے ساتھ مخلص کون ہے۔ آج تک ہم نے اسی کی پہچان نہیں کی، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، مدارس کے بچے بھوکے سونے پر مجبور ہو گئے، اور ہم نے ایک ہی رات میں دین فروش ملاؤں پہ، نعت خوانوں پہ، قوالوں پہ لاکھوں روپے نچھاور کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے دین کتنا سیکھا اور عقیدہ کتنا کے سیکھا ہے۔ ہر گھر کا بندہ ایک محفل میلاد کروانے کے لیے تیار ہے، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایک عالم دین تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر 15 سال ہو گئے محفلوں میں جاتے ہوئے یا کرواتے ہوئے، آیا ہمارے گھر میں دین داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری ذات پر دین داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے، ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں تو ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے، جس چار دیواری کے ہم مالک ہیں کیا اس چار دیواری کے اندر اسلام نافذ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دعویٰ ہمارا پورے ملک میں اسلام نافذ کرنے کا ہے، لیکن جس چار دیواری کے ہم خود مالک ہیں، ہم اس چار دیواری میں اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ جس ذات کے ہم خود مالک ہیں، ہم اپنی ذات پر اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، محفل میلاد ڈنکے کی چوٹ پر جائز ہے اور کثیر دلائل اہل سنت کے مستند علماء کے پاس ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، محفل میلاد کروانے کے بعد بھی اگر آپ اور آپ کی نسلیں دیندار نہ ہوں، آپ اور آپ کی نسلوں کے عقیدے مضبوط نہ ہوں، تو ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی پڑے گی، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آج لوگ ہمارے مسلک کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے پہلی نصیحت یہ تھی کہ جب سٹیج اہل سنت کا، عوام اہل سنت کی، پیسہ اہل سنت کا، تو پھر اس پر عقیدہ بھی اہل سنت کا بیان ہونا چاہیے۔ آج ہم نے گویوں کو، مراسیوں کو بٹھا دیا سٹیج کے اوپر اور ہم نے ان پہ لاکھوں روپے نچھاور کر دیا، آج مدارس کو ویران کر دیا۔ سوچنا پڑے گا کہ آنے والی نسلوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ ساری رات محفل میلاد میں بیٹھ کے، اب تو اللہ ماشاءاللہ ایک ایک شیر کے اوپر جنت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جس نے محفل میں دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ گیا، بس اس نے مرنا ہے اور سیدھا جنت میں چلے جانا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو خان وعدہ رسول کربلا میں شہید نہ ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، طائف کے بازار میں اذیت برداشت نہ کرنی پڑتی،
بیت اللہ کے صحن میں گندی اوجریاں نبی پاک نے پشت پر اٹھائی، جس دین کے لیے اٹھائی، آپ نے اور میں نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ترجیح بدل لی۔ ترجیح یہ ہونی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین دینا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ سب عقیدت والے لوگ ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 15 سال محفل میں جانے یا کروانے کے بعد بھی اگر وضو اور غسل نہیں نہ آیا تو سوچنا پڑے گا۔ 15 سال کے بعد بھی صحیح نماز پڑھنی نہیں گئی تو سوچنا پڑے گا ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے کے امام کو ذلیل کیا اور گویوں اور مراسیوں کو لاکھپتی کر دیا۔ اس واسطے پہلی بات یہ تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر سٹیج اہل سنت کا ہے، عوام اہل سنت کی ہے، پیسہ اہل سنت کا ہے، تو اس پر عقیدہ بھی اہل سنت کا بیان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس بیٹھے اسی کے ہو گئے۔ دوسری اور آخری بات، اگر ساری زندگی گزار کے بھی دین اپنی نسل کو نہیں دے سکے تو اس بات کو پلے باندھ لو، جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا، جوان اس کے 4-5 بچے ہوتے ہیں، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کر نہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ بڑے بڑے دینداروں کے بچے دیندار نہیں ہیں، ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سگی اولاد باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس باپ سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں ہے جس کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 2 دیگیں پکائیں گے مرنے والوں کے نام پہ تو مرنے والے ویسے ہی بخشے جائیں گے، اور مرنے والے آپ کی اور میری دیگوں کے محتاج نہیں ہیں۔ سگے باپ کے لیے قرآن کا سپارہ کوئی نہیں پڑھتا، برادری اکٹھی کر کے 2 دیگیں پکانے کے لیے سارے تیار ہیں۔ اس واسطے اپنی ترجیحات کو بدلو۔ اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو ایک بات کو پلے باندھ لو، مرنے کے بعد غسل کے لیے بھی ترسو گے۔ جس باپ نے کروڑوں روپیہ جوڑ کے اولاد کو دیا ہوتا ہے نا، اسی کے بچے کسی کو ٹیلی فون کر کے 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے سگے باپ کو غسل دلواتے ہیں۔ جس اولاد کی خاطر آپ صبح و شام حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، یار وہ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے جانے سے پہلے اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین ضرور دے دینا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ آنے والی نسلیں بچ جائیں، جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی نسلوں کو دین دے دو۔ اگر نسل کو دین نہ دیا تو اس بات کو پلے باندھ لیں، اب تو بات مسلک کی اب تو رہی نہیں، اب تو بات مذاہب کی ہو گئی ہے۔ اب تو فتنے قادیانیت سے سب سے زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اب تو مسلک کی بات ہی کم ہو گئی ہے، اب تو بات مذاہب کی ہو گئی ہے۔ آپ کے لاہور کے اندر، گلبرگ کے اندر ایک کالج ہے خواتین کا، جہاں پہ وکالت پڑھائی جاتی ہے۔ ایک کلاس کی 50 بچیوں نے اعلانیہ طور پہ کہا کہ ہم خدا کو خدا ہی نہیں مانتے۔ آپ کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ باپ کہتا ہے جی میرے بچے تو گھر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، اور جس کو پوری دنیا کا گند اپنے بند کمرے میں ملتا ہو، اس کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آج باپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے ہر پتر کے لیے گھر الگ الگ بنانا ہے، اور جس قبر میں جانا ہے اس قبر کی بھی تیاری کر لے۔ سوچ کہیں تیری اولاد مسلک اور مذہب سے بیزار تو نہیں ہو گئی؟ ساری زندگی بس 11ویں کھانے پہ زور رکھا ہے، اور 11ویں والے کے عقیدے پہ بھی زور دو۔ اس واسطے 2 پیغامات تھے۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ جب تک عالم تیار نہیں کرو گے آنے والی نسلیں نہیں بچیں گے۔ یہ بات پلے باندھ لو، یہ بات آج سمجھ جانا یا 10 سال بعد سمجھ جانا۔ اس وقت جتنا فتنے کا دور ہے، اپنے بچوں کو دین دے دو۔ دین نہیں دو گے تو بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس واسطے نعت خان، قوال اور پیر جو دین کا کام نہیں کرتے ان کو پالنا چھوڑ دو، مدارس آباد کر لو۔ کہا جائے نا کہ مسجد کی صفیں خراب ہو گئی ہیں، کوئی ہاتھ نہیں پکڑائے گا۔ کوئی محفل سے نعت خان بنانا 50,000 والا،
سارے تیار ہو جائیں گے. ایک بات کو پلے باندھ لو، اڑتے نوٹوں میں کبھی دین بیان نہیں ہوتا. جس نے ممبر میں بیٹھنے سے پہلے کہا نا کہ میں نے 50,000 ہی لینا ہے، اس کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی. اور معذرت چاہتا ہوں، آپ سنیے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، میری بات کا برا نہیں ماننا. ہم نے دین کانوں کے چسکے کا نام رکھا ہوا ہے. بس کان کا چسکا پورا ہونا چاہیے، بات پلے پڑے یا نہ پڑے وہ مسئلہ ہی بات کا ہے. اس واسطے خلاصہ کلام اتنا ہے، عوام اہل سنت کی، پیسہ اہل سنت کا، سٹیج اہل سنت کا، تو اس پر عقیدہ بھی صرف اہل سنت کا بیان ہونا چاہیے. رافضیوں، تفضیلیوں اور ناسبیوں کی پہچان کرو کہ ہماری بنیادیں کون کھوکھلی کر رہے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، اندھی تقلید سے باہر نکلیں. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ اندھی تقلید ہے، ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، ہم نے کلمہ مدینے والے رسول کا پڑھا، کسی شخصیت کا نہیں پڑھا. جو ان کے پیچھے ہم اس کے پیچھے ہیں. شخصیت پرستی سے باہر آؤ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین.